ایک سوال جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں کہ ایک غیر معمولی زندگی، ایک ایکسیپشنل لائف، وہ کیسے گزاری جاتی ہے؟ کیا یہ بس قسمت کا کھیل ہے یا کچھ اور آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ راز تو ہے لیکن کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ اچھا جی، ہم جم رون کی مشہور کتاب دی آرٹ آف ایکسیپشنل لیونگ کے خلاصے کا جائزہ لے رہے ہیں، جو کتاب کارواں یوٹیوب چینل پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ مواد اس خیال کو بالکل بدل دیتا ہے کہ کامیابی بس حادثاتی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس گفتگو کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ غیر معمولی زندگی کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں کہ بس کسی کو لگ جائے، بالکل، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جسے سوچ، عادات اور روزمرہ کے فیصلوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اس فن کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل بات جاننا نہیں ہے، اصل بات تو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس فلسفے کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ جم رون کہتے ہیں کہ کامیابی چیزوں کا پیچھا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ خود کو بہتر بنانے سے ملتی ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، پہلے انسان بہتر بنتا ہے، پھر چیزیں خود بخود بہتر آتی ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر غلط چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہتر نوکری چاہتے ہیں، زیادہ پیسہ، بڑی گاڑی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سا انسان ہے جسے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، جب کوئی شخص اپنی سوچ پر، اپنی شخصیت پر، اپنی سکلز پر کام کرتا ہے نا، تو اس کی جو پرسنل ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک مغناطیس کو زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں۔ زبردست مثال ہے۔ تو پھر آپ کو لوہے کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، وہ خود آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ ہاں، بہتر مواقع اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے لیے تیار ہو۔ یہ مغناطیس والی مثال تو واقعی بہت زبردست ہے، اور اسی سے جڑا ہوا نقطہ ہے سوچ کی طاقت کا۔ ذرائع میں صاف کہا گیا ہے کہ حالات انسان کو نہیں بناتے، بلکہ انسان کی سوچ حالات بناتی ہے۔ بالکل، جیسے دو لوگوں کو ایک ہی دفتر سے نوکری سے نکال دیا جائے، ایک شخص اسے اپنی زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور حالات کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، جبکہ دوسرا شخص اسے ایک نیا موقع سمجھتا ہے کہ شاید اب وہ اپنا کام شروع کر سکے یا کوئی نئی مہارت سیکھ لے۔ حالات ایک تھے لیکن سوچ نے مستقبل بالکل الگ بنا دیا۔ اور یہی سوچ یہ ہماری روزمرہ کی عادتوں میں نظر آتی ہے۔ جم رون اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی بظاہر غیر اہم غلطیاں۔ جیسے ہم سوچتے ہیں آج ایک برگر کھانے سے کیا ہوگا، یا آج ورزش نہ کرنے سے کون سی قیامت آ جائے گی، آج 1 گھنٹہ سوشل میڈیا پر ضائع ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ فیصلے ہمیں بے ضرر لگتے ہیں۔ اور جم رون کہتے ہیں کہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ کل کا ہے۔ ایک دن کی غلطی واقعی کچھ نہیں بگاڑتی، کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہی غلطی عادت بن جائے تو وہ پوری زندگی کی سمت بدل دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دن آدھا گھنٹہ کتاب پڑھنے سے کوئی انقلاب نہیں آتا، بالکل نہیں۔ لیکن اگر یہی عادت روز کی بن جائے تو سالوں میں انسان کی سوچ، اس کے علم، اس کی قابلیت میں ایک ناقابل یقین انقلاب آ جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی غلطی جو آپ کی زندگی برباد کرے گی، اور وہ ایک چھوٹی سی اچھی عادت جو آپ کی زندگی غیر معمولی بنائے گی، پہلے دن دونوں بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں، غیر اہم۔ یہ تو ایک خوفناک خیال ہے نا؟ آج ورزش نہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی، آج 10 صفحے پڑھنا بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں لگتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اس ایک چھوٹے سے فیصلے میں چھپے مستقبل کے بڑے انعام یا بڑی سزا کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کا اصول ہے جو خاموشی سے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا قدم اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا اور روز کی چھوٹی عادتوں کو سنجیدگی سے لینا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے، اور وہ ہے ذمہ داری۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینا۔ لوگ اکثر اپنی ناکامیوں کا الزام حالات، قسمت یا دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور ذمہ داری لینے کا مطلب خود کو الزام دینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ مان لینا ہے کہ تبدیلی کی طاقت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ میری صحت، میرے تعلقات، میری مالی حالت، ان سب کا ذمہ دار میں خود ہوں، اسی دن سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، کبھی کبھی تو حالات واقعی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے نا، جیسے کوئی معاشی بحران، کوئی بیماری، ایسی صورت میں کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔
جم رون یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر واقعے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رد عمل کو ہمیشہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رد عمل کو؟ جی، زندگی میں کیا ہوتا ہے یہ 10% ہے، آپ اس پر کیا رد عمل دکھاتے ہیں یہ 90% ہے۔ نوکری چلے جانا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ نئی اسکل سیکھتے ہیں یا مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ آپ کا رد عمل ہے۔ یہیں پر زندگی بنتی یا بگڑتی ہے۔ اچھا، تو اصل طاقت حالات میں نہیں، ہمارے رد عمل میں ہے۔ اور جب انسان یہ ذمہ داری لے لیتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اہداف کا تعین، یعنی گولز۔ جی، جم رون کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کی زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بحری جہاز کے کپتان تو ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی منزل یا نقشہ نہیں ہے۔ ہوا آپ کو کہیں نہ کہیں تو لے ہی جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جگہ آپ کی پسند کی ہو۔ یہ بات تو ہے۔ اور اس میں ایک اور گہری بات ہے، اہداف کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں کہ آپ انہیں حاصل کر لیتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ وہ تبدیلی ہے جو ان اہداف کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے اندر آتی ہے۔ مطلب فرض کریں آپ کا ہدف ہے ایک کامیاب مقرر بننا۔ اب اس ہدف کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے خوف پر قابو پانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ہدف حاصل کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن اس سفر میں آپ جو انسان بن جائیں گے نا، ایک زیادہ پراعتماد، زیادہ علم والا شخص، وہ اصل انعام ہے۔ واو، میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ ہم ہمیشہ منزل پر نظر رکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سفر خود ہمیں کتنا بدل رہا ہے۔ بالکل، تو اہداف ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ بننے کے لیے سیٹ کرنے چاہیے۔ اور اس سفر میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن۔ ہاں، اور یہاں ایک تضاد ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نظم و ضبط کا درد ابھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا انعام مستقبل میں ملتا ہے، جبکہ بے نظمی کا مزہ ابھی آتا ہے، لیکن اس کا درد بعد میں ملتا ہے۔ بالکل۔ جم رون کا قول ہے، ہمیں دو میں سے ایک درد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، نظم و ضبط کا درد یا پھر پچھتاوے کا درد۔ فرق یہ ہے کہ نظم و ضبط کا وزن چند گرام ہوتا ہے، جبکہ پچھتاوے کا وزن کئی ٹن۔ تو آج ورزش کی تکلیف برداشت کر لیں، ورنہ کل بیماری کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ سیدھی سی بات ہے، انتخاب ہمارا ہے۔ کتاب کا ایک مشہور جملہ ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا: اپنی نوکری پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر زیادہ محنت کرو۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک عام انسان اس پر عمل کیسے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کی نوکری نہیں، آپ خود ہیں۔ نوکری آج ہے، کل نہیں بھی ہو سکتی، لیکن آپ کی صلاحیتیں، آپ کا علم، آپ کا کردار، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو خود پر محنت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے روزانہ اپنی قدر بڑھائیں، دفتر سے واپسی پر 1 گھنٹہ کوئی نئی زبان سیکھیں، کوئی آن لائن کورس کریں، اپنی صحت پر توجہ دیں۔ اگر آپ خود زیادہ قیمتی بن جائیں گے تو مارکیٹ آپ کو خود زیادہ قیمت دے گی۔ اپنی تنخواہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی قدر کے پیچھے بھاگیں۔ یعنی اپنی ذاتی ترقی کو اپنی نوکری جتنا ہی سنجیدہ لیا جائے۔ یہ تو براہ راست مسلسل سیکھنے کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں رسمی تعلیم تمہیں روزی روٹی کمانے میں مدد دے گی، لیکن خود کی تعلیم تمہیں ایک سلطنت بنانے میں مدد دے گی۔ اسکول کالج کی تعلیم اہم ہے، لیکن اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کھیل ہے روز کچھ نیا سیکھنے کا۔ ہاں، کیا آپ روزانہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں؟ چاہے کتاب پڑھنا ہو، پوڈ کاسٹ سننا ہو یا کسی ماہر سے سوال پوچھنا ہو۔ وقت کے ساتھ ایک عام اور غیر معمولی انسان میں یہی فرق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ غیر معمولی لوگ سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے اب تک جن چیزوں پہ بات کی ہے، سوچ، عادات، ذمہ داری، یہ سب زیادہ تر اندرونی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کا ماحول اور لوگ، وہ کتنا اثر ڈالتے ہیں؟ بہت زیادہ، اور اکثر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جم رون کا مشہور خیال ہے کہ ہم ان 5 لوگوں کا اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ صرف مالی طور پر ہی نہیں، بلکہ ہماری سوچ، ہماری صحت کی عادات، ہماری امیدوں، ہر لحاظ سے سچ ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں تو آپ کی اپنی توانائی بھی کم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ پرجوش لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ بھی خود بخود بہتر بننے لگیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنا ماحول جیسے خاندان یا دفتری ساتھی خود تو منتخب نہیں کر سکتے۔
ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حل یہ نہیں کہ آپ سب سے تعلقات ختم کر لیں. حل یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو شامل کریں. کسی کلب میں جائیں، کسی ورکشاپ میں جائیں، منفی اثرات کو کم کریں اور مثبت اثرات کو بڑھائیں. یہ سب نکات مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور اہم جز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ. بالکل. شکر گزاری اس سارے عمل کا ایندھن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مزید بہتر کی خواہش چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے آپ اس کی قدر کرنا سیکھیں. اس سے سوچ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی سوچ کمی سے ہٹ کر فراوانی پر آ جاتی ہے. یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو لوگ شکر گزاری کی عادت اپناتے ہیں وہ زیادہ خوش، پر امید اور تخلیقی ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو غیر معمولی زندگی کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایک بڑا فیصلہ ہے یا کچھ اور؟ جم رون کے مطابق راز کسی ایک بڑے لمحے میں نہیں ہے. راز تو روزمرہ کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں چھپا ہے. جیسے آج صبح جلدی اٹھنے کا فیصلہ؟ بالکل. آج غصے پر قابو رکھنے کا فیصلہ. آج فون پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب پڑھنے کا فیصلہ. زندگی ہمارے ساتھ بس ہو نہیں جاتی، زندگی ہم بناتے ہیں ہر دن، ہر گھنٹے، اپنے چھوٹے فیصلوں کے ذریعے. آخر میں مشکلات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ زندگی میں مشکل وقت تو آتا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی موسموں کی طرح ہے. بہار اور خزاں، گرمی اور سردی سب آتے ہیں. آپ سردی کو آنے سے نہیں روک سکتے. عقل مند انسان سردی آنے پر شکایت نہیں کرتا، بلکہ گرمی میں ہی سردی کی تیاری کر لیتا ہے. بالکل. مشکلات زندگی کا حصہ ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ مشکل آ گئی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھتے کیا ہیں. ایک ہی مشکل ایک انسان کو توڑ سکتی ہے اور دوسرے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے. فرق صرف رد عمل اور تیاری کا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو غیر معمولی زندگی قسمت کا انتظار کرنے کا نام نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ ایک فن ہے جسے جان بوجھ کر روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے مثبت فیصلوں، اچھی عادات، واضح اہداف اور سب سے بڑھ کر خود پر مسلسل محنت کے ذریعے بنایا جاتا ہے. اور اس کا حتمی پیغام بہت واضح اور طاقتور ہے. تبدیلی کا بہترین وقت آج ہے. کل کا انتظار صرف ایک بہانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جم رون ہمیں کوئی جادوئی فارمولہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمیں ہماری زندگی کی طاقت اور ذمہ داری واپس سونپ دیتے ہیں. اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. بالکل. یہ کتاب شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے انسان کو اندر سے بدلنے کی دعوت دیتی ہے. تو اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں. جم رون کہتے ہیں کہ ایک مضبوط انسان وہ ہے جو مشکل سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے. اگر زندگی واقعی ہمارے رد عمل کا مجموعہ ہے تو اس وقت ہماری زندگی میں کون سی ایسی مشکل یا چیلنج ہے جو ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پر ہمارا آج کا رد عمل ہماری آنے والی زندگی کی کیسی تشکیل کرے گا؟